جی مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہماری بائبل سیریز کی جو اگلی بک ہے وہ پہلا سیموئل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قاضیوں کے بعد آنے والی پہلی کتاب ہے، مطلب قاضیوں کا جیسی دور ختم ہوتا ہے تو سیموئل کی کتاب کا ذکر ہوتا ہے، اور بائبل کی سیریز میں آلموسٹ یہ 9ویں کتاب، اور اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ سیموئل ہیں، اور یہ بھی ایبریو لینگویج کے اندر عبرانی زبان میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسیح یسوع سے ہزاروں سال پہلے کی لکھی گئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے سیموئل میں ذکر کن چیزوں کا جو مین شخصیات اس میں ہوں گی کہ ایک جو قاضیوں کا دور تھا نا، جو قاضیوں کا سارا سسٹم تھا، قاضیوں کا جو دور تھا، جو قاضیوں کا ایرا تھا، وہ ختم ہونے کا ذکر کیا جائے گا۔ یعنی اس کتاب کے اندر جو آخری قاضی بذات خود سیموئل نبی تھے، ان کے قضاوت قاضی کا جو مطلب دور ہوگا وہ ختم ہوتا ہے، اور پھر بنی اسرائیل قوم جو ہوتی ہے وہ خدا سے ڈیمانڈ کرتی کہ ہمیں نا ایک بادشاہ دیا جائے، جیسا کہ دوسری اقوام کو ایک بادشاہ لیڈ کرتا ہے۔ وی نیڈ دیٹ سچ کائنڈ آف کنگ، ہمیں بھی اسی طرح کا ایک نا بادشاہ چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی عبوری واقعات اس میں شامل ہیں، اور اس میں قاضیوں کا جو دور ہوتا ہے نا، یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ قاضیوں کا دور، قاضیوں کا نظام کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اسے ہم انڈر لائن کر لیتے ہیں۔ یہ قاضیوں کا نظام کا ختم ہونا یا خاتمہ ہونا، اور شہنشاہیت، آپ کو سب کو پتہ ہے شہنشاہیت کسے کہتے ہیں، بادشاہیت کو کہتے ہیں، جس میں بادشاہ رول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نظام کا آغاز ہوتا ہے۔ اسرائیل کی قومی زندگی میں یہ تبدیلی زیادہ تر 3 شخصیات جو تھی نا ان کی وجہ سے ہوتی۔ تھوڑی سی اردو میں ٹائپنگ کے دوران مس پرنٹنگ ہوگی لیکن اول جو تھے وہ سیموئل نبی خود تھے، پھر ساؤل تھا جو پہلا بادشاہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 پہ آتے ہیں جو داؤد، جن کی نسل میں سے آگے مسیح یسوع جنم لیتے ہیں، یعنی مقدسہ مریم انہی کی آل میں سے تھی، ان کی نسل میں سے تھی۔ تو سیموئل جو عظیم قاضیوں میں سے آخری قاضی تھا، یاد رکھنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیموئل نبی جو تھے وہ بیبلیکلی طور پر آخری قاضی تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو ساؤل تھے وہ پہلا بادشاہ بنتا ہے۔ اسرائیل قوم میں ہسٹری کے اندر جو سب سے پہلا قاضی کے سب سے آخری قاضی کے بعد جو پہلا بادشاہ مقرر ہوتے ہیں وہ ساؤل نبی تھے، اور ساؤل کے بعد جو تیسرا کریکٹر ہمیں سیموئل کی کتاب میں مزیدار اور جو دلچسپ کریکٹر معلوم ہوتا ہے وہ داؤد تھے۔ داؤد کو جب داؤد کا چناؤ ہوتا ہے نا، ساؤل کی مخالفت کے بعد یا ساؤل کی نافرمانی کے بعد، یا ساؤل کو جب خدا ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اب اسے بس ہٹا دینا ہے بادشاہیت سے، تو ساؤل کو بادشاہیت جو ہوتی ہے نا وہ فوراً ہی مل جاتی ہے۔ آلموسٹ 15 سال تک یہ اپنی جان کو بچاتا ہے ساؤل سے، ساؤل اسے مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے، کیونکہ ساؤل کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے اب ہونے والا اگلا بادشاہ اور میری کرسی پر یہ بیٹھے گا، تو اس لیے ساؤل داؤد کو مروانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن داؤد جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان کو بچاتے ہیں، اور 15 سال کے بعد وہ ساؤل کی جگہ پر کامیابی انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اس کتاب کا بھی پچھلی کتابوں کی طرح ملتا جلتا جو موضوع یہی ہے کہ خدا سے وفاداری کا نتیجہ کامیابی ہے، لیکن اگر آپ نافرمانی کرتے ہیں، آدم نے نافرمانی کی، وہ باغ عدن سے باہر نکالا گیا۔ نوح کے دور کے اندر جو نافرمانی کی جاتی ہے، لوگ گناہ میں بہت عروج پکڑ جاتے ہیں، بلندی تک پہنچ جاتے ہیں، مطلب گناہ بہت ہائی ریٹڈ ہو جاتے ہیں، تو انہیں بھی پانی ان پر نازل کیا جاتا ہے، پانی کی آفت ایک طرح سے وہ بولی جا سکتی ہے۔ سدوم اور عمورہ کے لوگ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں ناکامیابی، خواری اور بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اگر ہم فرما بردار ہیں، وی آر دی اوبیڈینٹ ٹو آور ہولی فادر گاڈ، تو ہماری زندگی میں سکسیس ہے، ہر لحاظ سے کامیابی۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ پھر بھی کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں نافرمانی بہت زیادہ ہے تو آپ خواری اور بربادی کا آپ کو اچھا خاصا تجربہ ہوگا۔ اس کا جو مطلب اس بات کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں ایلی کہن، جو اس بک کے اندر جس استاد کے پاس سیموئل نبی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایلی کہن، ان کے خط میں سے ہمیں نظر آتا ہے، وہاں پہ لکھا جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا۔ یہ یہوہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اس سے،
پر جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے. جن کی آج قدر نہیں نہ ہوتی وہ خدا کی قدر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم لوگ یہوہ کی عزت کریں، اس کے نام کو ترقی اور تشفی کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو ہماری بھی عزت کی جائے گی. ٹھیک ہے، اور ہماری بھی قدر کی جائے گی. اس کا اگر ہم آگے دیکھیں تو کتاب شہنشائیت کے قیام پر ملے جلے احساسات کا بیان کرتی ہے. خداوند کو اسرائیل کا حقیقی بادشاہ مانا جاتا تھا. مطلب جب تک یہ غلامی کے گھر سے نکلتے ہیں، موسیٰ انہیں لے کر آتا ہے، یہ سب یہی اسی بات پر ایمان رکھتے تھے کہ خدا ہی بادشاہ ہے، وہی حقیقی بادشاہ. لیکن جب لوگ سیموئیل نبی سے درخواست کرتے ہیں نا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ چن، ہمارے لیے ایک بادشاہ کا انتظام کیا جائے، تو لیکن لوگوں کی درخواست کے جواب میں خداوند نے ان کے لیے ایک بادشاہ چنا. سیموئیل نبی تو اس بات سے بہت دکھی ہوتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، لیکن پھر بھی خدا ان کے لیے ان کی اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہاں ان کے لیے ایک بادشاہ چنا جائے. اہم حقیقت یہ تھی کہ اسرائیلی قوم اور ان کا بادشاہ کی حاکمیت مطلق اور انصاف کی اطاعت کرتے تھے، اور خدا کے آئین اور قوانین کے تحت امیر اور غریب دونوں خدا سارے مطلب جتنے بھی تھے وہ خدا کے حضور سبھی جو تھے وہ برابر حقوق رکھتے تھے. یہ نہیں تھا کہ ایک کا حق زیادہ تھا اور دوسرے کا کم تھا، ایک کم حق کا مالک تھا اور دوسرا اس سے زیادہ کا تھا. نو نو ناٹ ایٹ آل. سیموئیل باحثیت اسرائیل کا قاضی، اس باب میں نا یہ شروع میں سیموئیل باحثیت قاضی کا ذکر ہوتا ہے. پھر ساؤل بادشاہ بنتا ہے، ساؤل کے جو بادشاہیت کے 5 سال ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے. پھر داؤد اور ساؤل کا ذکر ہے، اور ساؤل اور اس کے بیٹوں کی جب وفات ہو جاتی، جب ڈیتھ ہوتی ہے، پھر چل کر سیموئیل کہ مطلب داؤد نبی جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ بنتے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کا تھوڑا سا انٹرویو جو ہے وہ سارا اوور ویو اس بک کا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو اس ٹاپک سے ریلیونٹ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو.